نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر چل رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں جہاد کے لیے بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے، قتال کے لیے بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اور معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کرنے کی بات بھی آتی ہے۔ سوشل اپلفٹ کے لیے بھی خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کس کو پکارا اللہ نے؟ مجھے۔ جی، اپنے آپ کو اب سامنے رکھیں اور ایک اپنی تصویر ذرا ذہن میں بنانا شروع کر دیں۔ جب ایک دم اپنے آپ کو آپ مخاطب محسوس کریں گی، اب آپ ڈائریکٹلی اس آیت کے ساتھ انوالو ہوں گی۔ براہ راست آپ کا رابطہ اب ان الفاظ سے جڑ جائے گا جو فرمائے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پر ہم لے آئیں۔ امیجن کریں کہ اب آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ خرچ کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ اب لے آئیے کہ آپ اللہ کے لیے لوگوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آپ خرچ کرتی ہیں، تو کیا کہا گیا ہے مجھ سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر باطل مت کر دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح تم مت ہو جاؤ کہ جو خرچ کرتا ہے مال اپنا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور نہ یوم آخر پر۔ صدقے کی بات کی۔ صدقہ لفظ بنا ہے صدق سے، صاد دال قاف۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ کسی کے ہاتھ پر پیسے رکھ رہے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا اجر مجھ کو اللہ سے چاہیے، اور آخرت کے دن مجھ کو اس کا بدلہ چاہیے۔ ہم جب کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں یا ہم جب کسی سے محبت کریں اور بدلے میں جب توقعات رکھیں، تو بعض دفعہ وہ توقع پوری ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں پوری ہوتی۔ تو بار بار ہم سے للہیت کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے کرو۔ انسان تمہاری توقع پوری نہیں کر سکتے، ان سے تم ایکسپیکٹیشنز رکھو ہی نہیں، اللہ سے رکھو۔ کسی کو تم دے رہے ہو تو اللہ کی خاطر دو۔ کسی کی تکلیف دور ہو رہی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور تم یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ وہ تم سے اس لیے لے رہا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرے، تم اس لیے دے رہے ہو کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ اللہ قبول فرما لے اور آخرت میں اللہ اس کا اجر دے دے۔ اب واقعی اگر نیت یہ ہے تو دیکھیے انسان کی سائیکالوجی پر، اس کے دینے کے انداز پہ، اس کے نفسیات پر کیا اثر پڑے گا کہ کہنے کو تو وہ دے رہا ہے، اپیرنٹلی ظاہری طور پر تو وہ دے رہا ہے، تو یہ جو دینے والا ہے یہ دراصل کون ہے؟ یہ خود ایک طرح سے لینے والا ہے۔ یہ اجر لے رہا ہے اللہ سے، یہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، یہ خود نیڈی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کتنا فرق پڑ جاتا ہے جب انسان دیتے وقت یہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں اور یہ لے رہے ہیں، تو رویے میں اکڑ آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلم ہو سکتا ہے، ایروگنس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دینے والا یہ سوچے کہ میں تو دراصل خود لے رہا ہوں، میں تو لینے والا ہوں، آئی ایم ایٹ دا ریسیونگ اینڈ، میں ریسیونگ اینڈ پر ہوں، تو اب جب وہ دے گا تو وہ جھک کر دے گا، عاجزی کے ساتھ دے گا۔ اور یہ کب دے گا عاجزی کے ساتھ؟ جب وہ اللہ کی قبولیت کا طلبگار ہوگا، اللہ کے رحم و کرم کا طلبگار ہوگا، تو دے گا، جھک کر دے گا، کسی کو اکڑ کے نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اگر نیت میں خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر اکڑ کر دے گا، تکبر کے ساتھ دے گا،
اور دکھاوے کو دے گا، جس کا یہاں ذکر فرمایا ينفق مالہ رئاء الناس، وہ اپنا مال دیتے ہیں دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ دیکھیں. فلنتھراپسٹ کام ہوں گے، لیکن اس لیے ہوں گے کہ معاشرے میں ہماری فیاضی کی دھوم مچ جائے، پتہ چلے ہم کتنے جنرس ہیں. اسپتالوں میں، ہاسپٹلز میں، یتیم خانوں میں، آرفنیجز میں ڈونیشن دیں گے اور پھر چاہیں گے کہ ہمارے نام کی پلیٹ یہاں لگ جائے تاکہ جو اس اسپتال یا اس آرفنیج میں داخل ہو وہ ہمارا نام ضرور پڑھ لے کہ کس نے پیسہ دیا ہے اس کو بنانے میں. یا اگر کوئی چیک دینا چاہیں گے تو ان کا ارادہ یہ ہوگا، ان کی مرضی یہ ہوگی کہ پریس جمع ہو جائے، میڈیا آ جائے اور ان کی تصویریں کھنچیں، ان کی موویز بنیں، ٹی وی پر خبر آئے، اخبار میں تصویر چھپ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں تصویریں، کوئی چیک ہے یا کوئی چیز ہے یا کچھ ایڈ ہے تو وہ دے رہے ہوتے ہیں اور دے کس کی طرف رہے ہوتے ہیں؟ کیمرے کی طرف نا. تو پھر وہ جو اوپر بیٹھا ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اگر تم رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہو تو لیفٹ ہینڈ کو نہ پتہ چلے. یہ تو ہے کہ ڈیلیبریٹلی دکھا کر دیا، یہ تو صریح ہے ہی دکھاوا، اس کے اندر کھلم کھلا دکھاوا ہے جو کیا جا رہا ہے اور اس میں شہرت ہو گئی ہے. اگر اپنی نیت شہرت کمانے کی نہیں تھی، اپنی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ کسی کو پتا چلے، اپنی طرف سے چھپا کر دیا، اپنی طرف سے کسی کو نہ بتایا، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتا چل گیا، اب یہ اور بات ہے. اس میں اپنی انٹینشن تو شامل نہیں ہے، اپنی نیت شامل نہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بنائی، ٹھیک ہے، ایک خیراتی ادارہ بنایا. اب ہمارے معاشرے میں جو حال ہے بد اعتمادی کا، مسٹرسٹ کا، کہ اگر آپ سے کوئی چندہ مانگتا ہے تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے لے کر اور اپنے بینک میں رکھ لیں گے یا اپنی ذات پہ خرچ کر لیں گے. تو اس لیے کہ کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا ہے نا لوگوں کو اس طرح. اب کیا ہے کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ معاشرے کی فلاح اور بہبود کا کام کرنا چاہتے ہیں، جب وہ لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں ہم پر شک نہ کریں، تو لہٰذا وہ اس کا یقین دلانے کے لیے بعض دفعہ اس ادارے کی تصویریں لے کر جاتے ہیں، یا کوئی بروشرز لے کر جاتے ہیں، یا پیمفلٹس، یا کوئی اور ثبوت وہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پیسہ ہم آپ سے لے رہے ہیں ہم یہ اس جگہ لگائیں گے. یا وہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ خود چل کے دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ اسکول ہے یا اسپتال ہے تو کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کو لے جاتے ہیں، آپ چل کے وہ دیکھ لیجئے. تو دیکھیے یہ تو پھر دکھاوا نہیں ہے نا، یہ دکھاوا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو دراصل وہ ثبوت فراہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کا، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ جو کچھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ مستحق لوگوں تک، ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ گیا. اس میں ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ ضرورت بن جاتی ہے چیز، اٹس اے نیسیسٹی، کرنا پڑتا ہے آپ کو، ورنہ لوگ بات نہیں سمجھتے. جو پرابلمٹک چیز ہے وہ دکھاوا ہے. ریا الناس کی نیت یہ ہو کہ لوگوں کو دکھانا ہے. بخاری اور مسلم میں روایت ہے جندب رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عمل سنانے اور شہرت کے لیے کرے گا اللہ اس کو شہرت دے گا، اور جو کوئی دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو خوب دکھا دے گا. جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس نیکی کا اجر دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا اس نے. احمد میں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ ہے الشرک الاصغر، شرک اصغر. قالو، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، چھوٹا شرک یہ کیا چیز ہے؟ قالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، ریاکاری، دکھاوا. احمد میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سب آدمیوں کو جمع کرے گا تو ایک اعلان ہوگا کہ جس شخص نے اپنے عمل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تو وہ اس کا ثواب اسی سے جا کر طلب کر لے، کیونکہ اللہ تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے شرک سے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کسی کام کی اگر اس کی خاطر وہ کام نہ ہوا۔ اب ایسی ہی دکھاوے کی نیکیوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ صفوان کے معنی ہوتے ہیں چکنا پتھر۔ چکنا پتھر جو ہوتا ہے نا، بالکل سموتھ سا سٹون ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی گھاس نہیں اگتی، کوئی چیز نہیں اگتی، تو چکنا پتھر وہ صفوان کہلاتا ہے۔ وابل زور کی بارش کو کہا جاتا ہے، موسلا دھار بارش، ڈاؤن پور جس کو ہم کہیں، پورنگ رین۔ سلدن، سلدن کا مطلب ہوتا ہے سخت، سخت اور چکنی چیز جس پر کوئی چیز ٹھہرے نہ، پانی ڈالیں تو پھسل جائے، مٹی آئے تھوڑی دیر کو رکے پھسل جائے۔ سخت دل دنیا پرست انسان کی یہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کیسے پتہ چلی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ اسی کے دنیا والوں کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو دکھانا چاہتا ہے، ان کی اپروول حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا پرست ہے۔ اور دنیا کی جب محبت دل میں آئے گی تو لازماً دل میں سختی آئے گی۔ ایسے جب لوگ ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں، یہ کچھ اوپری اوپری سپرفیشل کام تو کر لیتے ہیں اچھے، لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے لہذا یہ نیکیاں جڑ نہیں پکڑتی، فطرت کا حصہ نہیں بنتی۔ روٹین کے طور پہ فطری انداز میں غریبوں پہ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے لیے دینا ہے تو کیسے دینا ہے؟ روٹین کے طور پہ، فطری انداز میں۔ مثال دیکھیں، جو سخت دل دنیا پرست ہے وہ ایک دفعہ میں لاکھوں روپے تو لوگوں کو کھلانے پر خرچ کر دے گا کہ اچھا لو فلاں آرفنیج، وہ یتیم خانہ، وہ بوزنیا، وہ چچنیا، وہ افغانستان، وہ گلگت، اور وہ جو وہاں زلزلہ آیا، تو کہے گا ٹھیک ہے، اچھا اتنا ڈونیشن ہم دے دیتے ہیں، چلو اناؤنس کر دو، پریس کو جمع کر لو۔ لاکھوں کروڑوں وہ دے دیں گے ڈونیشن۔ اور کیوں دیا؟ غریبوں کو کھلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہمیں بہت ہمدردی ہے ان بھوکے لوگوں سے۔ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے نا، تو روٹین کے طور پہ نہیں کر سکیں گے۔ اب یہی جن کو بھوکوں سے انہوں نے اتنا اظہار کیا تھا ہمدردی کا، ان کے اپنے گھر کا جو نوکر ہوگا اس کو کھانا نہیں دیں گے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیات بہت اہم ہیں، غور سے پڑھیں تاکہ دلوں میں نرمی آئے ہمارے۔ ہم اس طرح خرچ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارا دل نرم ہو اور ایمان کا بیج اس میں جڑ پکڑ سکے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اثر ہی ہم پہ نہیں ہوتا، ہمارے عمل ہی تبدیل نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے عمل کیوں نہیں تبدیل ہو رہے؟ دل نرم نہیں ہے، دل اتنا سخت ہے کہ اس ایمان کو وہ قبول نہیں کر رہا۔ ایمان آتا ہے دلوں کے اندر، بہہ جاتا ہے سارے کا سارا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ایمان کو اپنے دل کے اندر ریٹین کرنا، دل کے اندر روک کے رکھنا، تو پھر دل کو تھوڑا سا نرم کرنا ہوگا۔ اور دل کے نرم کرنے کا طریقہ ہے اللہ کی خاطر لوگوں کی حاجات اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر پیسہ خرچ کرنا۔ تو بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو سخت دل ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تیز بارش کی طرح، وابل کی طرح لاکھوں کروڑوں روپے تو خرچ کر دیں گے، لیکن اس سے ان کی طبیعت میں نیکی اور نرمی اور خدا خوفی نہیں پیدا ہوگی۔ تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اثر کہاں پڑنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پہ پڑنا چاہیے۔ انسانوں پہ ادھر خرچ کیا، ادھر اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ اچھا ہو گیا، زیادہ مضبوط ہو گیا، اللہ کی محبت زیادہ آ گئی، اللہ کا خوف زیادہ آ گیا، زیادہ اچھی نماز پڑھی،
زیادہ دل لگا کر اللہ کے احکامات کو مانا، اور جو اب تک نہیں مانے ان کو ماننے کا ارادہ کیا. لیکن جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان میں یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ بہت سارا پیسہ فلنتھراپسٹ کاز کے لیے دے کر آ جائیں لیکن ایک بھی نماز نہ پڑھیں. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دیا انہوں نے، صرف ریاکاری ہے، دکھانے کے لیے دیا ہے. ایسے لوگ جو دیتے ہیں، دکھاوے کو دیتے ہیں، عاجزی نہیں آتی ان کے اندر، سخت زبان بھی رہتے ہیں، سخت مزاج بھی رہتے ہیں، متکبر، مغرور، اکڑے ہوئے رہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ پرابلم ہوتا ہے. اللہ کی خاطر دیا ہوا صدقہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے مزید ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تھوڑا دیں، دل چاہتا ہے اور دیں. جن کو انسان دے رہا ہوتا ہے ان کو دیکھتا ہے کہ واقعی بیچارے کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، کیا ان کی مشکلات اور مصیبتیں ہیں، پھر بھی ہنستے رہتے ہیں، خوش مزاج رہتے ہیں. ہم اتنا اچھا کھا رہے ہیں، اتنا اچھا پہن رہے ہیں، تب بھی ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی. تو غریبوں کی عظمت دل میں آتی ہے، اور اپنا آپ ان کے سامنے بڑا بے صبرا، بڑا ہلکا بھی لگتا ہے انسان کو. اگر یہ فیلنگ آئی، اس کا مطلب ہے کہ صدقہ خیرات انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوا. یہ جو عاجزی کی کیفیت پیدا ہوئی نا، جھک کر دینے والی، یہ اچھی چیز ہے. اس کے برعکس جو اکڑ کر دے، خود کی نظروں میں بہت بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، اور جس کو دیا، جس کی ضرورت پوری کی، وہ مزید حقیر اور گھٹیا لگنے لگے، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ کیا قبول نہیں ہوا. تو یہاں پہ زور کس چیز پر ہے؟ یہاں پر زور دینے سے زیادہ دینے کے انداز پر ہے. ہم دے تو دیتے ہیں، ہم کو دینے کا طریقہ نہیں آتا. چونکہ دینے کا طریقہ نہیں آتا لہٰذا وہ چیز قبول نہیں ہوتی. تو طریقہ بڑا اہم ہے. صرف دینا کافی نہیں ہے، ٹھیک طرح سے دینا ہے جیسے اللہ سکھا رہا ہے. تو اگر دینے کے بعد جس کو دیا وہ اس پہ ہنسے یا اس کا مذاق اڑایا یا وہ گھٹیا لگا، اس رویے کے ساتھ تو اللہ کی محبت، ہدایت کی دولت نہیں ملتی. تو کہا کہ تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. اب ذرا دیکھیں، ایک نظر ڈالتے ہیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے پر، کہ ہمارے معاشرے میں دے کر احسان جتلانے کی، اذیت دینے کی کیا شکلیں ہیں. ہمارا عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں ہم کیسے لوگوں سے، کس طرح کے غریبوں سے پالا پڑتا ہے؟ اپنے نوکروں سے ہی پڑتا ہے نا. میڈز ہیں، آیا، خانسامہ، ڈرائیور، کچن میں کوئی عورت کام کرتی ہے، مالی ہے، چوکیدار، یہی لوگ ہیں. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لگے بندھے ہوتے ہیں، مہینے کا مہینے آ کر آپ سے وہ کچھ پیسہ لے کر جانا چاہتے ہیں. اب نوکر آتا ہے، آپ سے پیسے مانگتا ہے، تو اذیت کی شکل یا احسان جتانے کی شکل کیا؟ پہلے تو تیوری پر بل چڑھا کر کہتے ہیں پھر قرضہ چاہیے. تم لوگوں کا تو تنخواہ میں گزارا ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ عام طور پہ ان کے خاندان بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اور روزمرہ کے روٹین میں تو ہو سکتا ہے خرچ پورا ہو رہا ہو ان کا، لیکن کبھی ان کو بچوں کو داخلہ کرانا پڑ گیا اسکول میں. تو آج کل اسکولوں کی فیسیں کم سے کم درجے کا بھی اسکول ہو کچھ کم ہے، یا اچانک بیماری ہو گئی، اسپتال جا کر ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا کر انسان آئے تو دیکھیں پھر ذرا ڈاکٹر کی فیس، سب کے ساتھ وہ الٹرا ساؤنڈ بتاتے ہیں یا کوئی ایکس رے بتاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر دوائیں. تو ہزاروں کا خرچہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. 1000 روپے تو کوئی بڑی چیز نہیں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں. اور جس کی تنخواہ 3000 ہے، اس کو اگر 1000 روپے دینے پڑ گئے یا 500 دینے پڑ گئے تو بہت بڑی رقم ہے نا، کم رقم تو نہیں ہے. کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان پر اعتراض کریں، پہلے ان سے پوچھ لیں کس چیز کے لیے پیسہ چاہیے، کیا وجہ ہوئی ہے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تھوڑی تحقیق کروا لیں. کبھی ان کے گھر چلے جائیں، جو آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہیں یا والے ہیں، ایک دفعہ ان کے گھر چکر لگا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کا ڈرائیور کیسے رہتا ہے یا آپ کی ماسی جو ہے وہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے. تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، پوچھ سکتے ہیں. اگر وجہ ٹھیک لگتی ہے، آپ کو جینوئن ہے، تو آپ دے دیجئے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ
نے دیکھا کہ آپ کی ماسی ہر مہینے مانگتی ہے، پتہ یہ چلا کہ اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ پھر آپ ذرا سا تحقیق کر لیجئے کتنے بچے ہیں۔ ان کے ہاں تو عام طور پہ مرد نہیں کماتے نا، جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں، مرد نہیں کماتے، 6-7 بچے ہوتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی، پتہ چلا داماد آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا، آپ سب نے یہ قصے سنے ہوں گے، ہم سب اپنے گھروں میں یہ سنتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ بوجھ کم ہوتا، بوجھ اور بڑھ گیا۔ اور جو رسومات کا ہے اپنی جگہ، یعنی کہ شادی بیاہ، اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ہمارے ہاں وہ چیز کس قسم کا کینسر بنی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک کمانے والی ہے، اس پر اتنا سارا بوجھ ہے، اتنے بچے ہیں، میاں بھی نہیں کماتا، یہ اکیلی پورا کر رہی ہے، تو بار بار مانگنے کی اذیت سے اس کو بچا لیجئے، اس کی تنخواہ ہی بڑھا دیجئے ونس اینڈ فار آل۔ وہ کہہ دیں میں تمہاری تنخواہ اتنی بڑھا دی، اب تو مجھ سے ہر مہینے پیسے نہیں مانگنا۔ اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، میں جب کی بات کر رہی ہوں، اگر اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے، اس لیے یہ تو آیات ہی ان کو مخاطب کر رہی ہیں جو دینے والے ہیں، جو غنی ہیں۔ اگر کوئی غنی ہے تو پھر وہ تنخواہ بڑھا دے، آپ ریٹ کی فکر نہ کریں۔ اچھا، ریٹ کب خراب ہوگا؟ جب آپ سب کو بتائیں گی کہ میں نے اپنی ماسی کو اتنی تنخواہ دینی شروع کر دی ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے اعلان کر کے؟ اور کوشش کریں کہ اس سے کہیں کہ بھئی تم بھی چپ رہنا۔ سب سے پہلے تو وہی اناؤنس کر دیں گے اگلے گھر میں جا کر کہ باجی نے اتنی تنخواہ بڑھا دی ہے، تو پھر فون آئے گا آپ کے پاس کہ آپ تو عادتیں خراب کرتی ہیں، آپ تو اسپوائل کرتی ہیں ان کو۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اذیت نہ دیں ان کو، اور احسان بھی ہم نہ جتائیں، ان کی تنخواہ بڑھا دیں آپ۔ دوسری یہ اذیت پہنچانے کا طریقہ کہ چلیں اس نے پیسے مانگے دے دیے، اب توقع کرتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا کام کریں، اتوار کے دن بھی ہیں، اور آپ نے ان کو اتوار کے دن بلایا، سنڈے کو بلایا یا چھٹی کے دن بلایا، اور وہ انکار کر دیں، ان کو حق ہے انکار کرنے کا، 100% حق ہے۔ کبھی ہمارے ہسبینڈ کو چھٹی والے دن آفس والے بلائیں تو کتنا ہم بڑبڑاتی ہیں، تو ان کو بھی حق ہے منع کرنے کا، وہ منع کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے ابھی ان کو قرض دیے تھے، یا چلو قرض نہیں، ہم نے ان کی مدد کی تھی، ہم نے ان کو 5000 دیے تھے، 5000 روپے دیے تھے۔ ہم نے کہا بھی اتوار کو آ جاؤ، اس نے کہا باجی میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں اس قدر احسان فراموش ہیں، کچھ کر لو ان کے ساتھ، ان پر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ گھر میں ہم سب کو جا کے سنا دیں گے، میاں کو بھی، ساس کو بھی، سب کو، بچوں سے بھی ڈسکس کر لیں گے، لیکن دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا۔ امی کا فون آ گیا، اور کیا چاہیے؟ امی سے کہا اتنے میں نے اس کو پیسے دیے اور دیکھیں ذرا کیا حال ہے ان کا۔ اماں کہیں گی ہاں اور پیسے دو، اور عادتیں خراب کرو، اور تم سر چڑھاؤ۔ یہ کہہ رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں منہ بندی نہیں ہوتا، اور نمک میں تو اثر ہی نہیں رہا۔ اب میں وہ لفظ نہیں یوز کر رہی، آپ خود ہی سمجھ گئی۔ کیا کچھ نہیں کہتے، 5000 دے کر اور اپنی نیکیاں ساری کی ساری دے ڈالی، یا بہت ساری نیکیاں دے دی۔ 5000 کیا دی؟ بہتر تھا 5000 نہ ہی دیتے، اپنی نیکیوں کی حفاظت ہی کر لیتے۔ وہ 5000 دے کر جتنی برائیاں کی، جو غیبتیں کی، جو ان کو حقیر سمجھا، گھٹیا سمجھا، اور بہتان بھی ان پہ لگائے، ان کی نیت پہ بھی شک کیا، سب کچھ کر کر آ کے اور اپنی کتنی نیکیوں پر پانی پھیر دیا۔ انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ سر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی کہتے ہیں ان کو تو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ کوئی ہمارے ہاں الفاظ ہیں بولنے کے، زبانیں ہیں ہم لوگوں کی کہ بس اللہ کی پناہ، اور برا نہیں سمجھتے۔ اس کو تو احساس بھی کبھی نہ ہوا ہوگا کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، اس لیے کہ نوکروں کی غیبت کو تو ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہم کھلا رہے ہیں ان کو، ہم کھلا رہے ہیں۔ بڑا دعویٰ ہے نا، بڑا دعویٰ ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم نے دیا ان کو۔ کسی نے پوچھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لینے والا مستحق ہے یا نہیں، کیسے میں فرق کروں کہ مستحق ہے یا غیر مستحق، ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو کسی بزرگ نے کہا تو اس کو بھی دے جو مستحق ہے، اس کو بھی دے جو مستحق نہیں، اس لیے کہ اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے جس کا تو مستحق ہے، اور اللہ تجھے وہ بھی دیتا ہے جس کا تو مستحق نہیں۔ کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہو نا، آرام دہ گھر میں، اور آپ کا اے سی چل رہا ہو اور چائے کی پیالی آپ کے سامنے رکھی ہو، آپ سوچیں کہ میں اس قابل ہوں، میں مستحق ہوں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے سوچ کے کہ اللہ مجھ میں اور اس میں جو جوتیاں پٹخاتی پھر رہی ہے، بسوں میں لٹک کر آتی ہے،
جھاڑو پوچھا کرتی ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ جیسی یہ عورت ہے ویسی میں عورت ہوں. بس اللہ نے مجھ کو دے دیا. کیا میں بہت اچھی تھی اس لیے دیا؟ کہ مجھے بیگم صاحب بنا کر بٹھا دیا میں بہت اچھی ہوں اس لیے؟ نہیں، اللہ مجھے آزما رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش غریبوں کی ہے، آزمائش تو ہے ہی پیسے والوں کی. اللہ تو ان کو دیکھ کر آزما رہا ہے کہ دیکھتے ہیں اب تم کیسا سلوک کرتے ہو، تم نے کیا سمجھا. یو ڈیزروڈ اٹ، تم مستحق ہو. ہرگز نہیں. اللہ تو خالی آزماتا ہے. پھر احسان جتانا، اٹھتے بیٹھتے جتانا، ہم نے تمہارا کتنا خیال کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تاکہ وہ سر ہی نہ اٹھا سکیں، احسان تلے دبے رہیں. نہ احسان کر کے ہم بھولتے ہیں نہ ان کو بھولنے دیتے ہیں. اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو، بعض دفعہ ان کو کہتے ہیں یہ تھرڈ کلاس لوگ. یہ میں نے خود سنا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ تھرڈ کلاس لوگ، 2 ٹکے کے لوگ ویسٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں میڈس کا آپ دیکھیں ان کو انسان سمجھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھا سلوک کرتے ہیں، نارمل سلوک کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو وہاں میڈس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں. اچھی کی بات نہیں ہے، وہ نارمل سلوک کرتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی تو اس نے بھی کچھ کھا لیا، یا یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ گئی. ہم تو تصور نہیں کر سکتے ان چیزوں کا. اس طرح سے ہم اذیت پہنچاتے ہیں. اچھا، احسان جتانے کی ایک شکل کہ اگر اپنے خاندان میں کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس کا چرچا کرنا یا ان پر احسان رکھنا، سب کو بتانا کہ ہم ان کے بچوں کی فیس دیتے ہیں، ہم ان کے گھر کا کرایہ دیتے ہیں، سب میں یہ اناؤنس کرتے پھرنا، یہ چیز اچھی نہیں ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو کچھ دیتے ہیں اس سے بات کرنے کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے. روب سے بات کرتے ہیں، حکم کے انداز میں بات کرنے لگتے ہیں. اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی خودداری، اس کی عزت نفس پر ٹھیس لگتی ہے. تو خاموشی کے ساتھ دے دینا چاہیے. آگے فرمایا اب مثال کن لوگوں کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. آیت 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے. جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اتنی خوبصورت مثال ہے، آپ دیکھیں، کمثل جنۃ بربوۃ. جو لوگ اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک باغ ہو اونچائی پر. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے والے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، ایگزالٹڈ ایلیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تثبیت اس کا مادہ ہے سا باتا، جمانا، قائم رکھنا. شروع میں ہم نے بات کی کہ اللہ کے لیے جب خرچ کریں گے اپنے دل میں نرمی آئے گی اور اللہ کی طرف رجحان بڑھے گا، عبادات میں خوبصورتی پیدا ہوگی. وہی بات یہاں فرمائی وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اپنا نفس مضبوط ہو جائے، اپنی ضروریات پر قابو پا کر گنجائش نکالتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو. سورۃ الدہر میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. یہ آیت اپنے آپ کو یاد دلا دیا کریں جب بھی کبھی نوکروں کو دیں. ان سے بدلہ نہیں چاہیے کہ وہ ایکسٹرا کام کریں گے، یہ نہیں چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے گن گائیں. ربوہ بلند زمین کو کہا جاتا ہے، جس سے کہ مومن کو مثال دی جا رہی ہے، تمثیل جو بیان کی گئی ہے. بلند زمین جسے ہم کہیں ہلی ایریاز جو ہوتے ہیں جہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہوتی ہے. جو اللہ کی خاطر دیتے ہیں لوگ خوشگوار خوش مزاج ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر دیتے ہیں، روحانی مسرت ان کو حاصل ہوتی ہے،
اور اس کا ریفلیکشن، اس کا ایک عکس ان کی شخصیت میں جھلکتا ہے۔ مزاج تو اس وقت بگڑتے ہیں جب انسان دے کر پھر توقع رکھے کہ یہ بھی مجھ کو بدلے میں کچھ دیں گے، اور جب بدلہ نہیں ملتا تو مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ دیتے ہی اللہ کے لیے ہیں، بدلہ ان کو چاہیے ہی نہیں لوگوں سے، تو نہ تو یہ دے کر پچھتاتے ہیں اور نہ جس کو دیا اس سے کوئی توقع رکھتے ہیں کہ شکریہ ادا کرے گا۔ اب اگر ان کے مطلوبہ معیار کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اب کھول رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرتے، یہ بے نیاز ہوتے ہیں۔ ان میں بٹرنس نہیں آتی، تلخی نہیں آتی لوگوں کو دے کر۔ تلخی تو، بٹرنس تو اس وقت آتی ہے جب توقعات پوری نہ ہوں۔ انہوں نے تو سودا اللہ سے کیا ہے، یہ لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہیں، خوش ہیں اس پر۔ زیادہ دولت ہے تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، کم ہے تو فطل شبنم کی طرح، تھوڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ شبنم سے مثال کتنی پیاری دی گئی ہے نا۔ دیکھیے شبنم کیسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے، شبنم کا تو لفظ ہی ہم ٹھنڈک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا صدقہ شبنم کی طرح کا جو کہ دینے والے کو بھی ٹھنڈک پہنچائے، لینے والے کو بھی ٹھنڈک پہنچائے، اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرے۔ صدقہ گناہوں کی آگ کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔